بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، یکم ربیع الاول۔ سلسلہ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے منتخب کردہ نبی اور بنی اسرائیل کے ہادی و رہنما تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا۔ تمام انبیاء کرام کا دستور رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے گزارے کے لیے نجاری یعنی بڑھئی کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا۔ انہوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت و تربیت فرمائی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن انہیں کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کے خاندان میں کوئی شخص ان کے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت انجام دینے والا نہیں تھا۔ اس لیے انہیں ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ میرے بعد یہ کام کون کرے گا۔ ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر پوچھا کہ اے مریم علیہ السلام، یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا جو خدا بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے تو وہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک نیک صالح اولاد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بڑی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ سلسلہ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ قوس قزح ریمبو۔ بارش کے موسم میں جب ہلکی دھوپ میں بارش ہوتی ہے تو آسمان پر ایک جانب سے دوسری جانب 7 رنگوں والی قوس قزح کمان ظاہر ہوتی ہے۔ کمان کے یہ مختلف رنگ آسمان کی حسن و خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، جس کو دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر آسمان کی اس بلندی پر کسی پینٹنگ کے بغیر چند منٹوں میں اتنی بڑی خوبصورت اور حسین قوس قزح کس نے بنائی؟ بے شک یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنی مرضی کے مطابق اپنی قدرت کا اظہار فرماتی ہے۔ سلسلہ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، عصر کی نماز کی فضیلت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ نماز تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کی گئی تھی، مگر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، لہٰذا سنو، جو اس کو پابندی سے پڑھتا رہے گا اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ سلسلہ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مہمان کا اچھے الفاظ سے استقبال کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنو عبد القیس کے لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا یعنی آپ کا آنا مبارک ہو۔ فائدہ: جب کوئی مہمان آئے تو خوش آمدید، مرحبا یا اس طرح کے الفاظ کہنا سنت ہے۔ سلسلہ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنی ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ہو۔ سلسلہ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سب امتی جنت میں جائیں گے مگر جس نے انکار کر دیا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ سلسلہ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مال کے متعلق فرشتوں کا اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب اللہ کے بندے صبح کو اٹھتے ہیں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، اچھے کاموں میں خرچ کرنے والے کو مزید عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، مال کو اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے روک کر رکھنے والے کا مال ضائع فرما۔ سلسلہ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن اعمال کا بدلہ ملے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر حاضر ہوگا تو اس کو اس نیکی سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو شخص بدی لے کر حاضر ہوگا تو ایسے برے اعمال والوں کو صرف ان کے کاموں کی سزا دی جائے گی۔ سلسلہ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ کچھ دیہات کے رہنے والے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم دوا کریں؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو ضرور دوا کیا کرو، اس لیے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا اللہ نے نہ پیدا کی ہو سوائے ایک بیماری کے، اور وہ بڑھاپا ہے۔ سلسلہ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، لوگوں سے خوش اخلاقی سے بات کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک بیانات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔